إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال في موضع آخر: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. وقال وسئل عنه: أي الناس شر؟ فقال: من طال عمره وساء عمله. رواه الترمذي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. لائق احترام علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، وراء الحجاب مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر، متصرف اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے حساب و بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص اس کا آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جن کی بے پناہ قربانیوں کے بعد ہم دین اسلام جیسی نعمت سے مالا مال ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی دو مختلف جگہوں سے دو آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ذخیرہ احادیث ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز انہی آیتوں اور حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے اخیر عمر میں اعمال کی کثرت اس موضوع پر چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کو سمجھنے، یاد رکھنے اور ان پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین، کچھ اصول ہیں، پہلے انہیں سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد موضوع میں داخل ہوں گے۔ سب سے پہلے، ہر انسان کی عمر متعین ہے۔ جب عمر متعین ہے، نہ اس سے ایک سیکنڈ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہو سکتی ہے۔ ہر ایک انسان کی عمر متعین ہے۔ کہاں یہ زندگی ختم ہوگی یہ بھی متعین ہے، البتہ وہ جگہ معلوم نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ کس جگہ ایک انسان کی موت ہوگی، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، ایک انسان کی موت کہاں ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔
انسانوں کے لیے یہ چیز مجہول ہے، انسانوں کو نہیں بتلایا گیا کہ آپ، میں، یہ، وہ کہاں کس زمین پر ان کی وفات ہونے والی ہے، نہیں بتلایا گیا۔ وقت متعین ہے، جگہ متعین ہے، لیکن یہ سارا کچھ القدر سر اللہ رب العالمین کے راز میں ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ ایک راز ہے جو کسی بھی انسان پر، کسی بھی بندے پر یہ واضح نہیں کیا گیا کہ آپ کی فلاں کی یا ان کی فلاں جگہ وفات ہونے والی ہے۔ یہ 3 اصول ہیں۔ اس کے بعد ایک آخری اصول پر آتے ہیں۔ جس حالت میں ہماری اور آپ کا اختتام ہوگا، جس حالت میں ہم اور آپ اس دنیا سے جائیں گے، یہ بیس ہوگا ہماری آنے والی زندگی کا۔ دوسرے الفاظ میں کہیں، حسن خاتمہ حسن آخرت پر موقوف ہے۔ یہ اصول ہیں، ان تمام اصولوں کو سامنے رکھیں گے تب جا کر کے آج کے موضوع پر ہمارے لیے سمجھنا آسان ہوگا کہ جب ہمارا خاتمہ، ہماری انتہا، ہماری موت اچھی حالت میں ہوگی تو اس حالت میں ہماری آخرت اچھی ہوگی، اس کی ایک امید کی جا سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ہم نے اس حدیث کو دوسرے الفاظ میں لے لیا ہوا ہے کہ ہم آخری کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ کسے معلوم ہے کہ ہمیں وہ توفیق بھی ملے گی؟ اس کے لیے ہم پوری زندگی بدماشیاں کرتے رہیں، برائیوں پر برائیاں کرتے رہیں، اور توبہ یا استغفار کے لیے اپنی زندگی کے اخیر مراحل کی طرف ہم اپنے آپ کو ڈھکیلتے رہیں۔ کس نے کہا، کس نے یہ گارنٹی لے لی کہ ہم اور آپ آخری مرحلے میں، عمر کے اس آخری پڑاؤ میں ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نکلے گا؟ کون گارنٹی دے سکتا؟ اس لیے اس مرحلے کو پہلے ہی سے ایک انسان تیار کرے۔ یہ اصول اسی لیے رکھے گئے کہ ایک انسان کی زندگی محدود ہے، وقت متعین ہے، کہاں اور کس حالت میں ایک انسان کی وفات ہوگی یا اس کی زندگی ختم ہوگی یہ بھی معلوم ہے، لیکن صرف اللہ کو، انسانوں سے وہ چیز چھپا کر کے رکھی گئی، چونکہ یہ اللہ رب العالمین کا راز ہے۔ اور ایک آخری اصول جو آپ کے سامنے ہوا کہ جس حالت میں ہم وفات پائیں گے، یہ ہماری آنے والی جو آگے کی زندگی ہے اس کے لیے یہ معیار بنے گا۔ اب آئیے موضوع پر آتے ہیں۔ جب سب کچھ معلوم ہے ہمارے سامنے، کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو تنبیہ کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ بیچ بیچ میں ایک انسان خود کو چیک کرتا رہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم جس راستے کے مسافر ہیں، ہم جس منزل کو متعین کیے ہوئے ہیں، اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو زیادہ راہ ہو، ہمارا توشہ ہو، ہمارے سفر کے اخراجات ہوں، وہ کس طرح سے ہیں کہ ہمیں وہ منزل تک پہنچا سکتے ہیں یا نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ بیچ بیچ میں ایک انسان اپنے آپ کو چیک کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ یہ تقوی جگہ جگہ دیکھیں گے، یہ وہ بیس ہوگا جو ایک انسان کے جنت میں جانے کا معیار بنے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس چیز کے لیے تم جنت سے نکلے ہو، جب تک وہ مکمل اطاعت کی زندگی مکمل اطاعت کا جذبہ تمہارے اندر نہ جائے، تب تک تم دوبارہ جنت میں نہیں جا سکتے ہو، الا من رحم اللہ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کی تیاری کے لیے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو وہاں جائے گا، جنت میں اندر داخلہ ملے گا قلب سلیم کے ساتھ۔ جس قلب میں برائیوں کے لیے محبت، معاصی کے لیے اپنے دل میں ہمدردی، کفر اور شرک کے لیے محبت ہو، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کے فرما برداریوں سے دوری، اللہ رب العالمین کی پسند سے ناپسندیدگی اور اس کی ناپسندیدگی سے پسندیدگی کا اظہار، اگر یہ جذبے ہمارے دلوں کے اندر موجود ہیں، وہ قلب سلیم نہیں ہو سکتا۔ اور اس گھناؤنے اور اس طرح کے گندے دل کے ساتھ ہم اور آپ کے لیے جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ جو انسان، آپ اندازہ کریں کہ ہمارے دلوں کے اندر جو کدورت ہے، صرف یہ نفرت جو ایک دوسرے کے لیے، یہی اللہ رب العالمین نہیں کہتا کہ قلب سلیم ہونے کے لیے اپنے آپسی جھگڑے ختم کر لو اور اس کے بعد تمہارا دل صاف ہو جائے گا۔ برائیوں کی محبت بھی اس قلب سلیم کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ اس قلب سلیم ہونے کے لیے موانع میں سے، رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ ہماری برائیوں کی طرف رغبت بھی ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے زندگی کو دیکھ لیں، ہم نے تو ایک طرح سے، میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ایک انسان کی زندگی محدود ہے، لیکن کتنے
کتنی زندگی ہے. ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم ہماری اور آپ کی زندگی ہوش سنبھالے ہوئے 10 سال 12 سال 20 سال 25 سال 30 سال، کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں 50 سال کی بھی زندگی ملی ہوش سنبھالنے کے بعد. ہم اور آپ اپنی زندگی کو تھوڑا چیک کریں، کتنی نافرمانیاں کی ہیں. اللہ کی قسم ایک انسان اگر سمجھ میں آ جائے اسے خود سے شرم آئے گی اور خود اپنے آپ سے آنکھ نہیں ملا سکتا. اس رب سے کیسے ایک انسان یہ آ کر کے محسوس کرتا ہے اور اپنے دل میں یہ خیال پیدا کر سکتا ہے کہ وہ رب ہماری تمام چیزوں کو معاف کر دے گا. اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ گناہ ہونا یہ غلط نہیں ہے. گناہ کو گناہ نہ ماننا اور گناہ سے توبہ نہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ جہر بالسوء ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ برائیوں کی طرف جو کھلم کھلا علی الاعلان سر عام ایک انسان برائیاں کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، دوسروں کو گالی گلوچ کرتا ہے، دوسروں کے لیے نفرتیں کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اصل میں ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں. اللہ رب العالمین کی نافرمانی. اور یہ جذبہ جب تک دل میں ہو، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس جنت میں تو موقع نہیں. قلب سلیم چاہیے جنت میں جانے کے لیے. آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ دل صاف ہونا کتنا ضروری ہے. ایک انسان پل صراط کو پار کر چکے گا، جنت کا مستحق ہو چکا ہوگا، لیکن پھر بھی کچھ دیر کے لیے انہیں روک لیا جائے گا حتی حذبوا ونقوا، کہ اب تک جو تمہارے ایک دوسرے کے لیے جو دل میں نفرت ہے یا کچھ معاف کر بھی دیا تھا آپ نے، لیکن تھوڑی سی کسک، تھوڑی ٹھیس، تھوڑی تکلیف آپ کے دل میں محسوس ہے اور یا اس کے لیے وہ جگہ موجود ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تھوڑا سا چیز ہو، گرچہ آپ جنت جانے کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن اس چھوٹی سی چیز کے ساتھ بھی آپ کے لیے جنت میں داخلہ ممکن نہیں. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. یہ ہے تھوڑا سا احساس. آج ہماری پوری زندگی نافرمانیوں میں گزرتی ہے. صبح کرتے ہیں نافرمانیوں کے ساتھ فجر چھوڑے ہوئے، شام کرتے ہیں جب بستر پر جاتے ہیں تب بھی ہماری عشاء چھوٹی ہوئی ہوتی ہے. پوری زندگی کو ہم نے سوچ لیا ہے کہ دین اور اسلام ہمارے معیار کے مطابق ہو، ہم جیسے چاہیں اسی اعتبار سے ہمارے لیے مسائل ہمارے سامنے ہو. حقیقت میں یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں. دین اس کا ہے اور اسی کے مطابق آپ کو چلنا ہے. ہم اور تمام لوگوں آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے سہولت کے حساب سے دین کو اپنے مطابق بنا لیں. یہ کوشش یہودیوں نے کیا تھا. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم نے جو کتاب کے اندر تحریف کی تھی، اپنے طرف سے مسائل بیان کرتے اور اس کے بعد کہتے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. لوگوں کی سہولیات، لوگوں کے آسانیوں کو دیکھتے ہوئے تم نے شریعتوں کے اندر تبدیلی کی. یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. قرآن کے اندر آج ہم تبدیلی نہیں کرتے، لیکن اعمال کے اندر دھیرے دھیرے آج یہ بدشگونی اور یہ جو نحوست ہے دھیرے دھیرے ہماری عملی زندگی میں داخل ہو رہی ہے. ایک جگہ آپ کمپرومائز کریں گے، ہزار بار آپ کو اسی کو ثابت کرنے اور اسی کو باقی رکھنے کے لیے کوششیں کرنے. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. آج تک ہم یہی سمجھتے ہیں کہ عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے. عبادت یہ ذریعہ ہے ہمارے اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو اللہ رب العالمین نے جنت متعین کیا، کہ عبادتوں کے بغیر ایک انسان جنت نہیں جا سکتا. رمضان شروعات کے مراحل میں 2-3 دن تک پورا موسم ایک برسات کی طرح سے ہمارے احباب کے سر نظر آئے. 3 سے 5 ہوتے ہوئے مسجد خالی ہو گئی اور آپ سوچتے ہیں کہ اس عمل کے ساتھ ہم اور آپ جنت میں چلے جائیں گے. اللہ رب العالمین فرماتا، یاد رکھیں گے حدیث قدسی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے اللہ کے بندے، اے ابن آدم، اے میرے بندو، تم لوگ میری عبادت کے لیے وقت نکالو. وقت خود نہیں نکلے گا، آپ کو وہ سیٹ کرنا پڑے گا. کون سا ٹائم کہاں کیا چیز کرنی ہے. دنیا کی تمام چیز کے لیے ہمارے اور آپ کے پاس سیٹ اپ ہے، لیکن عبادتوں کے لیے کوئی سیٹ اپ نہیں. سوچتے ہیں رات میں آئیں گے تب 5 نمازیں ایک ساتھ پڑھ لیں گے، یہ سیٹ اپ ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکالو. احسان ہے اس کا، احسان ہے اس کا کہ وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ وقت نکالو، ورنہ وہ چاہتا تو صرف اور صرف عبادتیں ہماری زندگی میں ہوتی اور اس کے بعد کہتا تم کچھ بھی کرو، کھاؤ پیو سو جاگو، کچھ بھی مت کرو، لیکن میری عبادت مطلوب ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کریم ہے، وہ حکیم ہے، ہر چیز کے اندر آپ کے لیے حکمت رکھے. لیکن یاد رکھیں جو تھوڑا سا ہم مس بیلنس ہوتے ہیں یا بیلنس ہماری بگڑتی ہے، اس بیلنس کے اندر بھی اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لے رہا ہوتا ہے.
کہاں تک ایک انسان جا رہا ہے, کتنی سمجھوتے کر رہا ہے, کن کن نمازوں کے اندر وہ اپنے لیے آخرت کو بھلاتے ہوئے, آخرت کو فراموش کرتے ہوئے دنیا کا سودا کر رہا ہے. اللہ رب العالمین فما ربحت تجارتم, یہ جو بزنس ہے آخرت کو چھوڑ کر دنیا چاہنا اور دنیا کو خریدنا, اللہ رب العالمین کا فما ربحت تجارتم, اس بزنس میں فائدہ نہیں ہوگا. بزنس کرنا ہے والآخرۃ خیر وابقی, اس دنیا کی بزنس کرے, نمازوں کے ذریعے, عبادتوں کے ذریعے, اپنے افعال کے ذریعے, اپنے اقوال کے ذریعے, اپنے حرکات کے ذریعے, ایک دوسرے کی مدد کے ذریعے, ایک دوسرے کو اچھے کلمات کی رہنمائی کے ذریعے, جو بھی ممکن ہو سکتا ہے, جو بھی عبادت کی شکلوں کے اندر آتی ہے, ان تمام عبادتوں کے ذریعے اپنے لیے آخرت کو اپنے آخرت کو یقینی بنائیے اور اس کے لیے سودا کیجیے. آج باپ بیٹے کا معاملہ ہے, بیٹا اپنے ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ سودا کرتا ہے اور وہ بھی دنیا کا آخرت چھوڑ کر کے پرورش کرتا ہے اور اسے تعلیم دیتا ہے, اس کی ذہن سازی کرتا ہے, اس کے دل میں دنیا کی محبت بیٹھاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ والدین کر رہے ہیں جو دنیا کی محبت اس کے دل میں پیدا کر رہے ہیں اور دنیا کے تمام چیزوں کے اندر اسے دھکا دے رہے ہیں. لاؤ گے تب تم بیٹا ہو اور نہیں تو نہیں. اللہ کے بندے, نماز کے لیے کبھی آپ نے ایسا کیا؟ شریعت کے لیے کبھی آپ نے ایسا کیا؟ میں نہیں کہتا, یا اللہ رب العالمین آپ سے یہ نہیں کہتا کہ صرف اور صرف دنیا چھوڑ دو, آخرت کے لیے تم متلاشی بن جاؤ. اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تنسى نصیبک من الدنیا, جو دنیا میں حصہ ہے وہ اس کے اصول کے مطابق حاصل کرو. یہ رشتے ہماری زندگی ہے. یہ اللہ رب العالمین فرماتا تھا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی, جن سہاروں, جن امیدوں, جن آرزوؤں کے ساتھ ہم دنیا کو ترجیح دیے ہوئے اور آخرت کو فراموش کیے ہوئے, وہ گارنٹی لیتا ہے کہ تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا, تمہارے دل میں دنیا کی جو ضروریات ہیں, وہ تمہاری ضرورت والی جو سوچ ہے, تمہاری جو فکر ہے, وہ ختم ہو جائے گی. اطمینان رہو گے کہ نہیں, وہ ہے راستہ بنا دے گا. وَأَسُدُّ فَقَرَكَ, اور تمہاری جو ضروریات ہیں وہ میں پورے کروں گا. کیسے کروں گا, کہاں سے کروں گا؟ آپ اپنی زندگی کو دیکھیں, کئی ایک موڑ آپ کی زندگی میں ایسے آئے ہوں گے کہ جہاں سے آپ امید بھی نہیں کر رہے ہوں گے, وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو دیا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اس موقع پر ہوش نہیں سنبھالے کہ کہاں سے آیا, چونکہ ہماری زندگی یا ہماری جو ضروریات ہیں, ہم نے سوچا کہ صرف یہی ایک چیز ہے, باقی اللہ رب العالمین کی مدد کہاں کس شکل میں آ رہی ہے ادھر سوچنے کی بھی فرصت نہیں ہوئی. ایسی جگہ سے اللہ رب العالمین عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. املأ صدرک غنا, تمہارے دل کے اندر بے نیازی میں ڈال دوں گا, تمہیں کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی یا اتنا پریشان نہیں ہوگے جتنا تم ابھی پریشان ہو رہے ہو. وَأَسُدَّ فَقَرَكَ, اور تمہاری جو محتاجگیاں ہیں, تمہاری ضروریات ہیں, وہ پورے کرنے کی گارنٹی میری ہے. وَإِلَّا تَفْعَلْ, آگے والا بھی سنیے, وَإِلَّا تَفْعَلْ, جو آج ہمارے ساتھ ہے بدقسمتی, ابھی تھوڑی دیر میں بات آئیں گے. وَإِلَّا تَفْعَلْ, اگر ایسا نہیں کیا, میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا, تو پھر یاد رکھو وَلَمْ أَمْلَأُ يَدَكَ شُغْلًا, تمہارا ہاتھ اور بھی زیادہ بزی کر دوں گا. جو ابھی تک ایک وقت بھی پڑھتے تھے, اب وہ بھی نہیں پڑھ پاؤ گے. تمہاری دنیا بھی اجیرن ہوگی اور آخرت بھی. تم سوچ رہے ہو کہ دنیا حاصل کر کے بڑا اطمینان حاصل کر لیا ہوں, 1 فلیٹ تھا 2 فلیٹ لے لیے میں نے, اور میں نے بہت ساری چیزیں اپنے لیے حاصل کر لی ہے, اور بہت سارا سکون کا ذریعہ میں نے حاصل کر لیا ہے. یقیناً آپ کتنے دور ہو گئے دین سے, آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے املأ یدک شغلا, تمہارے ہاتھ اور زیادہ بزی ہو جائیں گے. ابھی تک جو تھوڑا بہت وقت نکالتے تھے, اب وہ بھی نہیں ملے گا تمہیں. اور یہ ہے ایک عذاب کہ اللہ رب العالمین انسان سے توفیق چھین لے. ابھی تک جو آ رہا تھا نماز کے لیے 5 ٹائم, تھوڑا سا کچھ حصہ ملا اور اس کے بعد وہ انسان ایک نماز کو مس کیا. اس سے پہلے خطوات الشیطان پر شاید بات آئی ہے کہ ایک کر کے مراحل ایک انسان کیسے اللہ رب العالمین کے عبادت اور اس کی فرما برداری سے دور ہوتا ہے. یہ آج ہمیں سمجھنے کی. آج آخری عشرہ تقریباً ہم داخل ہو رہے ہیں, 20 دن, اس کے 2/3 حصے ہمارے ختم ہو گئے. 15 دنوں کے اندر آپ نے بھی اور ہم نے بھی محسوس کیا کہ کہاں ہم نے اور آپ نے کوتاہی کی. قیام اللیل جو اس مہینے کی ایک پہچان تھی, ایک امتیاز تھا, ایک خصوصیت تھی اس مہینے کی, ہم نے اسے فراموش کر دیا. سوچتے ہیں 1 گھنٹہ کون کھڑے ہوں گے,
اللہ کے بندے، ابھی ہڈیوں میں تھوڑی طاقت ہے، جوڑوں میں تھوڑی برداشت کرنے کی صلاحیت ہے. جو بھی سیکنڈ ملے ایک انسان کو غنیمت سمجھنا چاہیے. کل ہو کر کے جب ہڈیاں جواب دیں گی، یہ اعضاء جواب دیں گے، تب آپ سوچیں گے کاش پہلے ہی کر لیا ہوتا. اللہ رب العالمین فرماتا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. جب آپ چاہیں گے تب آپ کر نہیں سکتے. اس وقت صرف آپ امید کر سکتے ہیں، سوچیں گے کہ ایسا کرتے ویسا کرتے، لیکن آپ کے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ جواب دے رہے ہوں گے. برابر سے رکوع کرنا چاہیں گے کہ پیٹھ اور سر آپ کا برابر ہونا چاہیے، نہیں ہوگی. دیر تک سجدے میں جانا چاہیں گے، آپ کی یہ گردنیں دکھیں گی اور آپ کو درد محسوس ہوگا، جلدی سجدے سے اٹھیں گے. آج آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ جتنا دیر تک چاہیں سجدے میں رہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے لیے جتنا وقت دے سکتے ہیں. آج فی الحال آپ کے پاس ہمارے اور آپ کے پاس وقت ہے، صلاحیت ہے، جسم کے اندر طاقت ہے. اللہ رب العالمین نے وہ صلاحیت دی ہے، ابھی جتنا کر سکتے ہیں. پوری مسجد ویران ہے، اور یہ ایک مسجد نہیں، اکثر مساجد کے یہی معاملات ہیں. کیا 3 دن کا رمضان تھا؟ آپ ہی ہے نا کہہ رہے تھے کہ 3 دن قرآن ختم کرنا جائز نہیں ہے. آپ نے تو تراویح بھی ختم کر دی. یہ آپ دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں، اور ہمارے اپنے اعمال ہیں کہ ہر حرکت میں، ہر سیکنڈ ہم اپنے قول کے ساتھ اور اپنے الفاظ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے قول کے ساتھ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں. 2-3 دن کے بعد پھر سے وہی ایک سیلاب آئے گا. یہ موسم ہی نہیں میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین کہتا دل سے عبادت کریں. تفرغ لعبادتی، اے اللہ کے بندو اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالو. وہ ضروریات پورے کرے گا. کچھ ٹائم جب تک آپ خود سے سیٹ نہیں کریں گے عبادتوں کے لیے، آپ میں خود ایک تڑپ نہیں ہوگی، تب تک یہ وقت آپ کا نہیں نکل کر کے آئے گا. دوسری آیت کریمہ تھی کہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے موقع دیا، چاہے ٹائم کی شکل میں ہو، عمر کی شکل میں ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر دراز ہوئی، لمبے ٹائم تک وہ زندہ رہا اور اس کے بعد اعمال بھی اچھے کیے. آج ہم نے 1 مہینہ پایا تھا، پہلے شروع میں کہا تھا یہ رمضان، یہ مہینہ ایک نعمت ہے ہمارے لیے، یہ نعمت اللہ نے ہمیں دی، لیکن اس نعمت کو پانے کے بعد ہم نے اللہ رب العالمین کو منایا، توبہ و استغفار کیے، جنت کے مستحق بنے، جہنم سے نجات کے لیے کوششیں کی. کیا کیا ہم نے کیے اور کہاں کہاں ہم سے مس ہوا؟ یہ آخری اشرہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور آپ کے ہدایات ہمیں ملتے ہیں کہ اخیر عمر میں ایک انسان کو اعمال کی کثرت ہونی چاہیے. زیادہ سے زیادہ اعمال کے لیے ایک انسان کو کوششیں کرنی چاہیے، چاہے وہ کچھ ٹائم کے لیے ہو یا عمر کے مراحل کے اندر ہو. آج ہمارے عمر دراز ہیں، نوجوان تو ہیں ہی، خیر عمر درازوں کی طرف سے بھی اگر بے توجہی دیکھی جائے اعمال کے حوالے سے بہت افسوسناک ہے. جتنی عمر بڑھتی ہے، حدیث کے مطابق کہ ایک انسان کی آرزویں اور بھی جوان ہوتی جاتی ہیں، آرزوؤں کا سلسلہ نہیں ختم ہوتا ہے. لیکن اے میرے مسلم بھائی، اے میرے محترم، آپ کے لیے سوچنے اور سمجھنے کا، سنبھلنے کا ایک موقع ہے کہ آپ اپنی زندگی کے جو آخری مراحل ہیں وہ زیادہ سے زیادہ عبادتوں کی طرف لگائیں، اپنے اعمال کے اندر ٹھیک کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، مکہ فتح ہونے کے بعد آیت کریمہ نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد 2 یا 2.5 سال تک بحیات رہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. ایک تلقین کی گئی آپ کو فسبح بحمد ربک واستغفرہ، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا مشن قریب پورا ہو چکا ہے. آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، جن ذمہ داریوں کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا تھا، آپ کا وہ کام پورا ہو رہا ہے. دھیرے دھیرے آپ اپنی آخری عمر کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس موقع پر فسبح بحمد ربک، آپ کو چاہیے کہ اور بھی زیادہ عبادتوں میں وقت لگائیں، اور بھی زیادہ. فسبح، اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، سبحان اللہ کہیں. بحمد ربک، اپنے رب کی حمد بیان کریں، اس کی توصیف بیان کریں، الحمدللہ کہیں. واستغفرہ، اور اپنے رب سے معافی طلب کرتے رہیں، اپنے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں، اللہ رب العالمین سے بخشش مانگتے رہیں. فضائل رمضان کے تعلق سے ہم نے بار بار سنا، یہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین بے شمار لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے، اور جہنم سے نجات کا پروانہ انہیں نصیب کرتا ہے. کتنی کوششیں کی،
کئی بار ایسا ہوا دوڑتے بھاگتے ہوئے آئے اور کھجور سے یا پانی سے ہی افطار کر لیے، 2 منٹ کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے کچھ مانگیں، کچھ مطالبہ کریں اللہ رب العالمین سے. یہ ہماری عبادتوں کا حال ہے. دن بھر وہ کیا کیے ہوں گے وہ الگ چھوڑ دیجئے. جس وقت کے بارے میں معلوم ہے کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِنْدَ فِطْرِهِ یا وَذَلِكَ عِنْدَ فِطْرِهِ کہ جو افطار کا وقت ہوتا ہے یا رات کا رات شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے، اللہ رب العالمین بے حساب لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے. سب سے زیادہ ہمارے پاس کام اسی وقت ہوتا ہے. افطاری وہاں سے لانا، یہاں سے لانا، وہاں سے لانا. ہماری سوچ بھی نہیں جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس وقت مانگ بھی لیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دینا، ہمیں جہنم سے نجات دے دے اور جنت میں داخلہ دے دے. اتنی بھی فرصت نہیں، زبان سے بھی نہیں. سوچ جب ڈائیورٹ کریں گے تب آپ کا مزاج وہاں بیٹھے گا کہ ہاں یہ وقت ہے ہمارے لیے، چونکہ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنا عمر نہیں دیا تھا؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ نصیحت حاصل کرنے والا اس عمر کے اندر نصیحت حاصل کرے، چاہے وہ ایک دن ہو. نوجوان یہ نہ سوچیں کہ وہ عمر صرف بڑھاپے کے لیے ہے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ چاہے وہ جوان ہوں بوڑھے ہوں، ہمارے لیے وقت متعین ہے موت کا، اس سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. جب ہے، جہاں ہے، جس حالت میں ہے، اس حالت میں ہم سب کو موت آنی ہے. اس مرحلے کو یاد رکھیں، چاہے وہ خاتون ہو چاہے مرد حضرات میں سے ہو، ہر ایک کے لیے وہ حصہ متعین. آپ افطاری لا رہے ہوں، انتظامات کر رہے ہوں، اس وقت بھی اللہ رب العالمین سے مانگ سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کر کے مسجد میں آئیں اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بیٹھ کر پورے سکون کے ساتھ دعا کریں. آپ کی سوچ، آپ کی نیت ہوگی کہ ہم چلتے پھرتے بھی اللہ رب العالمین سے مانگیں. آپ کا ہر قدم آپ کے لیے عبادت بنے گا. میری مائیں اور بہنیں، تھوڑا سا لوڈ ان پر بھی ہوتا ہے افطاری تیار کرنے کے اس معاملات کے اندر. آپ اس وقت بھی سوچیں کہ گرچہ میرا یہ کام ہے، ایک تو یہ میں روزے داروں کے لیے افطار تیار کر رہے ہوں، سحری کا انتظام کر رہے ہوں. آپ کی سوچ پر بھی آپ کو، گرچہ آپ نے نہیں لایا، دوسروں نے لایا، آپ کے گھر کے لوگوں نے، لیکن آپ تیار کر رہے ہیں. اس تیار کرنے میں بس تھوڑی سی نیت تبدیل کریں، آپ کا وہ جو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہے وہ پورا 1 گھنٹہ آپ کے لیے عبادت بنے گا. چونکہ افطار یا سحری انتظام کر رہے ہیں آپ ان لوگوں کے لیے، وہ وقت آپ دے رہے ہیں جو انسان عبادت کے لیے اٹھنے والا ہے، عبادت میں مدد کر رہے ہیں آپ ایک دوسرے کو. اور آخری مرحلہ کہ آپ افطار کے وقت چلتے پھرتے آپ اپنے اذکار کرتے رہیں. آخر مراحل ہے میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے اس کے بعد شاید نہ ملے ہمیں. آج جو بھی ہم نے سستیاں کی، کاہلی کی، ہم سے تساہل ہوئے، آج کچھ دن ہیں ہمارے سامنے. آج سے ہم ایک عزم کریں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین اب جو سستی ہوئی اب اس طرح سے سستی نہیں کریں گے. ایک خود سے جب تک عزم نہیں ہوگا تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جو سستیاں ہوئی ہیں، کاہلی ہوئی ہے، تساہل ہوئے یا ہم سے غفلت ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمارے طرف سے ان کو درگزر فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، آنے والی زندگی بہتر اور بہتر طریقے سے گزاریں تو اس کی توفیق عطا فرما. ہر سیکنڈ میں اے اللہ ہم تجھے یاد رکھیں اور تیرے رضا کا خیال رکھتے ہوئے ہم زندگی گزارے اس کی توفیق عطا فرما. تیری نافرمانیوں، تیری ناراضگیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے مولا کریم ہم تجھ سے فریاد کرتے ہیں، ہمارے ان تمام گناہوں کی مغفرت فرما. جو جان بوجھ کر کے ہو، انجانے میں ہو، ہر قسم کی غلطیوں کو معاف فرما. اللہ العالمین ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، ایک دوسرے کے لیے نیک جذبہ، ایک دوسرے کے لیے الفت، ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ پیدا فرما. اللہ کریم جو دوریاں ہیں ان دوریوں کو ختم کر دے. ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے کدورت، گندگی یا ایک طرح سے ناپسندیدگی ہے، اللہ العالمین ان چیزوں کو دور فرما. ہمارے دلوں کو صاف ستھرا، ہمارے دلوں کو تیری عبادت کی طرف پھیر دے، ان کے اندر صفائی عطا فرما. ہم میں سے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو کشادہ فرما، ان کے حسنات کو قبول فرما، ان کے گناہوں سے درگزر فرما، ان کے لیے جنت کے مراحل آسان فرما. مولا کریم ہم میں سے جو بحیات ہیں، پریشان ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما. جو دقتوں میں ہیں ان کی دقت سے نکلنے کا راستہ ہموار فرما. بیماریوں میں ہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما.
مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کے لیے راستے ہموار فرما، بے روزگار ہیں حلال روزی کی توفیق عطا فرما، بے نمازی ہیں 5 وقتہ نمازوں کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے نوجوان ابھی دھیرے دھیرے زندگی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، مولا کریم ان کے لیے دین اور دنیا دونوں کی بھلائی اور دونوں کی ترتیب آسان فرما۔ مولا کریم جو بے اولاد ہیں نیک اولاد کی نعمت سے نواز دے، جو عزت اور عفاف چاہتے ہیں عزت اور عفاف کی زندگی نصیب فرما، جو لوگ غلط راستے پر نکل رہے ہیں مولا کریم ان کی حفاظت فرما، انہیں صحیح راستے کی ہدایت عطا فرما۔ مولا کریم جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد۔